السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ اور نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو چلے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق اللَّهُ مولانا العظیم۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ طلاق کی ہے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ کو بہت ہی کارآمد اور تجربہ کیا ہوا جس پہ وظیفہ بتاؤں گی انشاءاللہ کلاس کے آخر میں، میرے ساتھ رہیے گا۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فَإِذَا الف مدہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں فَإِذَا، نہیں، فَإِذَا بَلَغْنَ، غین کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کو بلانا اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں، یہ بلانا ہوگا تو عین بن جائے گا، یہ ہے بلغنا، غین کے مخرج پہ آپ نے دھیان دینا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ، نون کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، بلغنا کر دیا تو وہ تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا، ویسے یہ واحد جمع کا صیغہ ہے۔ اجلہن، اب غنہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے، دونوں حالتوں میں غنہ مسٹ ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، میں نے پھر سے غنہ کیا اور نون کو لمبا نہیں کرنا۔ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں بیماروفن، یہ غلط ہے۔ اگر ہم اس کو بیماروفن پڑھیں گے تو یہ الف مدہ بن جائے گا، جبکہ یہاں پہ عین ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کو کیسے پڑھیں گے، بیماروفن، عین کے تلفظ کے اوپر خاص دھیان دینا ہے آپ نے۔ او فارقوہن، اب یہاں پہ غلطی کیا کی جاتی ہے، واو مدہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کو آپ پڑھتے ہیں او فارقوہن تو آپ بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی ایک بھی کمی بیشی آپ نہیں کر سکتے۔ نون کا غنہ بھی ضرور ادا کرنا ہے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ موٹا قاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واو مدہ بھی ادا کرنا ہے۔ او فارقوہن، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بمعروف واشہدوا، تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا، یاد رکھیں کبھی بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد واو آ جائے، یا آ جائے، میم آ جائے، نون آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوگا۔ غنہ کیسے ہوتا ہے، بمعروف واشہدوا، اور اس غنے کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں۔ ذوی عدل منکم، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں زوی، زوی تب ہوتا جب واو کے نیچے زیر ہوتی، یہاں پہ واو پہ زبر ہے تو ہم اس کو زبر ہی پڑھ سکتے ہیں، کیسے، زا زبر زا، واو زبر یا وی، زوی عدل منکم،
اچھا پہلے دیکھیں تنوین کے بعد واو آیا تھا تو غنہ ہو گیا، اب پھر تنوین کے بعد میم آیا، تنوین اس کو کہتے ہیں یہ دو زیر کو، یہاں پہ تنوین یہ دو زیر ہے، اگر دو زبر ہوں وہ بھی تنوین ہے، اگر دو پیش ہوں تو وہ بھی تنوین ہے۔ تو تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے میم آیا ہوا ہے، اگر ایسا نون ساکن کے بعد بھی آئے تب بھی ادغام ہوگا، اور نون تنوین کے بعد آئے تو بھی ادغام ہوگا۔ اس ادغام کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں، یعنی کہ غنہ کے ساتھ۔ غنہ کیسے کریں گے؟ عدل منکم، اس نون کو البتہ آپ نے چھپانا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے آیا ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں، ان 15 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ یہ بورڈ پہ میں قاعدہ سکھا چکی ہوں اور 15 حروف بھی میں نے لکھ کے دکھا دیے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، وَأَقِيمُوا، قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ موٹا قاف ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے لفظ اللہ کے بارے میں قاعدہ ہے کہ اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تب پر ہوگا، را کے بارے میں قاعدہ ہے کہ را پہ زبر اور پیش ہو تب پر ہوگا، زیر کی صورت میں نہیں ہوگا، لیکن حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ قاف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ، یعنی کہ قاف کو پر ہی پڑھیں گے۔ شہادتا، شہادتا پڑھا تو آپ نے بڑی غلطی کر دی، شہادتا پڑھا تو بھی یہ ہے شہادت للہ، ہاں پہ وقف ہے۔ ذالکم یوعظ بہ، واو مدہ یوعظ، واو مدہ ضرور ادا کرنا ہے، زوا کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، عین کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں یوعظ، یہ بہت بڑی بڑی دو غلطیاں انہوں نے کر دی، ایک تو عین کو لمبا کر دیا، دوسرا زوا کو بھی لمبا کر دیا۔ اسے پڑھنا ہے یوعظ بہ من کان، اب پھر سے نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے، یہاں بھی نون ساکن کے بعد کاف تھا تو پھر اخفا کیسے ہوگا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یؤمنو نہیں پڑھنا یا یؤمنو نہیں پڑھنا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ایسا، اگر آپ پڑھتے ہیں تو ابھی ٹھیک کریں اپنی غلطی، یہ یؤمنو نہیں ہے، یہ ہے یؤمنو باللہ۔ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ والیوم الآخر، خا کی طرف اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، اچھا ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے، پہلے ہمارے پاس تنوین کے بعد میم آیا تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس اور کیا آیا تھا؟ تنوین کے بعد واو آیا تھا، اب ہمارے پاس نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے تو یہاں پہ غنہ کیسے ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ جو عین والی آواز آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ غنہ ہے، آپ نے غنہ ضرور کرنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اللہ میں ہم نے لام کے لفظ اللہ کو باریک پڑھا ہے کیونکہ اس سے پیچھے زیر ہے۔ یتق اللہ یجعل لہ، یجعلہ نہیں ہے، یہ یجعل لہ، ایک تو کلکلا، دوسرا عین کو لام کے ساتھ جوڑ کے شد ادا کرنی ہے۔ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش لمبا کیا جاتا ہے۔ مخرج، خا مخ، مخرج، را کو پر پڑھنا اور لمبا نہیں کرنا۔ وَيَرْزُقْهُ، وَيَرْزُقْهُ، قاف پہ کلکلا کرنا ہے کیونکہ قاف حروف کلکلا میں سے ہے۔ یہاں پہ ہم نے کچھ اور لفظ پہ بھی کلکلا کیا تھا، دال پہ، یہ عدلم، یہ 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال، ان 5 حروف میں سے جب کسی کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر ساکن آ جاتا ہے تو پھر کلکلا ہوگا، اور ایسا تب ہوگا جب قاف ہو، دال ہو، با ہو، جیم ہو، ٹھیک ہے۔ یہ وَيَرْزُقْهُ، آپ کو کلکلے کا سمجھ آئیے، جھٹکا دینا، قاف کے پر جھٹکا کیسے ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر با پہ کلکلا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ، نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے
تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا. علی اللہ، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. نون کے اوپر شد ہے تو اس شد کو آپ نے غنے کے ساتھ ادا کرنا ہے. ان اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. پر کا مطلب یہ ہے بھر کے پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے. بالغ امرہ، غین کے تلفظ کا آپ نے خاص دھیان دینا ہے اور ہا کے اوپر وقف ہو رہا ہے تو یہ ساکن ہو جائے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. قد جعل اللہ، دال کے اوپر ساکن ہے تو دال پہ کلکلا ہو رہا ہے. لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. لکل شیء قدرا، تنوین کے بعد قاف آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اخفا کیسے ہوتا ہے؟ شیء قدرا، اور کلکلا بھی ادا کرنا ہے. سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. دو آیتیں آج ہم نے کئی کی ہیں یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ آپ نے تیار کرنی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں قاعدہ. زندگی میں کبھی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ میں بہت مشکل اور پریشانی والے حالات سے گزری تھی، اور یہ بات ہے جناب آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی. تو زندگی بہت اتار چڑھاؤ کا شکار تھی. اب کیا حالات تھے وہ بتانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ تعین نہیں ہو رہا تھا. معاملات تھے سارے کمپلیکیٹڈ تھے اور بہت پریشانیاں تھیں گھر کے اندر بھی، اور کاروباری معاملات تھے میرے ہسبینڈ کے، ان میں بھی بہت سارے معاملات جو تھے اچھے نہیں چل رہے تھے. تو میں اپنے بھائی کے گھر گئی. میرے بھائی جو تھے وہ کچھ نہ جانتے تھے، دم کرنا، وظائف ان کے پاس بہت اچھے تھے. لوگ ان سے دم ڈلوانے آتے تھے، بچے کو نظر لگ گئی ہے یا ان سے کچھ ایسا جھگڑے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں ایسے. تو ان کی ایک بک تھی، اس کا نام تھا تحفہ قلندری. وہ بک جب میں نے اٹھائی تو میں ان دونوں بڑے حالات سے تھی، پریشانی کے عالم میں تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا قرآن مجید کا ایک لفظ ہے مذبذبین، درمیان میں لٹک گئے. ہم بھی ایسے ہی تھے، حالات ایسے ہی تھے کہ کیا ہونے والا ہے، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے. تو میں نے وہ بک اٹھائی ان کی اور میں کہا چلو کوئی وظیفہ دیکھتی ہوں. وہاں پہ میں نے ایک وظیفہ دیکھا، اس بک کا نام تھا تحفہ قلندری. تو میں نے وہ وظیفے نکالے جس سے حالات سمجھ جائیں، مالی حالات یا جو بھی. تو میں نے جب وہ وظیفہ ایک پڑھا اس میں کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ یہ آیت یہاں سے لے کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سے لے کے قدرا، نظر آ رہا قدرا تک. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کے قدرا، یہ آیت 3 دفعہ اور درود شریف 3 دفعہ یہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دیں. انشاءاللہ تعالی 3 فائدے ہوں گے. جنہوں نے بک لکھی تھی کہ میں آپ کو ذمہ داری اور گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو 3 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت ڈالیں گے. برکت کا مطلب یہ نہیں کہ بہت لمبی عمر، جتنی عمر اللہ نے لکھی ہوئی ہے اس میں برکت ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، بیماریاں نہیں ہوں گی، اور ذہنی ٹینشن ڈپریشن کا مرض نہیں ہوگا. 3 فائدے ہوں گے. مال میں برکت، یعنی کہ آپ کا مال جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، دن بدن بڑھتا جائے گا، سکون والا ہوگا، پریشانی والا نہیں ہوگا. اور تیسری چیز اس میں یہ تھی کہ اللہ پاک قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ویسے ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی اس کے لیے، درود شریف پڑھنے والوں کے لیے. تو یہ 2 چیزیں اور تیسری یہ آیت ہے. تو یہ 3 فائدے اس کے ہوں گے. اور یہ میں اپنی ذمہ داری اپنی گارنٹی پہ کہتا ہوں. میں تھی حالات کی ماری، کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں نے وہ آیت جو ہے نا آج سے 18 سال پہلے سٹارٹ کی. شروع میں میں نے لکھ لی تھی اپنے پاس ہر فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے سے، جیسے 4 سنت ہے زور کے، پھر 4 فرض ہیں. فرض کے بعد میں درود شریف یا تو کرسی وغیرہ اپنے وظائف پڑھ کے پھر میں یہ وظیفہ کرتی، آسمان پہ پھونک مار دیتی اور آسمان کو دیکھتی بھی رہتی کہ اللہ جی تو ہی حالات کو سنوارنے والا ہے. آپ یقین کریں تھوڑا ٹائم لگا، 5 ماہ لگے، 4 ماہ لگے اس کے رزلٹ آنے میں. جب رزلٹ آنے سٹارٹ ہوئے 4 ماہ کے بعد یا 5 ماہ کے بعد، آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اتنی میں نے ترقی دیکھی الحمدللہ کہ میں اب آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اللہ نے ہمیں کتنی ترقی دے دی میرے شوہر کے ذریعے یا الحمدللہ جس ذریعے سے بھی.
محنتی ہیں وہ، لیکن اتنی ترقی ملی ان کے کام میں، ان کے کاروبار میں، ہر دن گزرتے کے ساتھ، اور ابھی تک میں اس آیت کے مزے چکھ رہی ہوں۔ آپ کو میں اپنا واقعہ سنا رہی ہوں جو میرے ساتھ گزرا۔ تو اگر آپ بھی کسی حالات سے، واقعات سے پریشان ہیں، مالی پریشانی ہے، جانی پریشانی ہے، ذہنی پریشانی ہے، تو آپ یہ وظیفہ میرے کہنے پہ شروع کریں۔ آگے میں نے جس کو یہ بتایا، اب وہ جب مجھ سے ملتے ہیں کئی سال کے بعد، تو وہ کہتے ہیں باجی آپ کے وظیفے نے نا ہماری زندگی بدل دی۔ میں نے کہا میرا وظیفہ نہیں تھا، یہ جن کا تھا، ان کو ایصال ثواب کے لیے دعا کیا کریں، سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، جنہوں نے بک لکھی ہوئی تھی۔ بس بک کا نام تحفہ کلندری تھا، اور مجھے نہیں یاد مصنف کا کیا نام تھا۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو آپ صرف کر کے دیکھیں اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ضرور کامنٹ میں بتانا ہے کچھ ٹائم کے بعد، بے شک مجھے نہ بھی بتائیں، انشاءاللہ آپ اس وظیفے کی برکات حاصل کریں گے۔ میں آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال اس کی موجود ہوں۔ یہ ہو گیا جناب وظیفہ، یہ میری زندگی کا تجربہ، یہ وظیفہ جو ہے یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تجوید کے قاعدے کی طرف۔ کل ہم نے مخرج نمبر غالباً 10 کیا تھا، جی کل ہم نے مخرج نمبر 10 کیا تھا۔ آج جو مخرج ہے وہ ہے مخرج نمبر 11، اور اس کا نام بھی ہے طرف اللسان، ٹھیک ہے، مخرج ہے طرف اللسان۔ یہ لے جی، مخرج آ گیا طرف اللسان، مخرج نمبر 11۔ اس کی ڈیفینیشن بھی وہی ہے، زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ یعنی کہ سامنے والے اوپر کے 2 دان، ربائی یعنی ثنایا علیہ کے ساتھ والے 2 دان کے مسوڑوں کی طرف، اچھا اس کے ساتھ وہ نہیں ہے، انیاب نہیں ہے، اور نوک والے دانت نہیں ہے، اور مسوڑے نہیں ہیں، صرف یہ والے مسوڑے، ربائی کے مسوڑے اور ثنایا علیہ کی طرف مائل ہو کر تالو سے ٹکر کھائے تو را ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا زبان کا کنارہ ماں کچھ حصہ حافظ جب ثنایا علیہ، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں کی طرف کسی قدر مائل ہو کر تالو سے ٹکر کھائے تو نون ادا ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف زبان کا کنارہ ہے، اور یہاں پہ صرف 2 چیزوں پہ ٹچ ہونا ہے زبان کا، زبان ثنایا علیہ اور ربائی کے مسوڑوں کے ساتھ، اور کسی طرح مائل ہو کر تالو سے ٹکر کھائے تو را ادا ہوتا ہے۔ اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اس میں زبان کی پشت کو بھی دخل ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے، جیسے را سے فغفر، استغفر، اب اس میں دیکھ لیں آپ خود ادا کر کے، یہ اس میں دخل ہے پشت کا کہ اوپر زبان ٹکرا کے نیچے آ کے لگتی ہے، یعنی زبان کی پشت جو ہے وہ نیچے آ کے ٹچ ہوتی ہے، جیسے فغفر، استغفر، ٹکر کھا کے اوپر نیچے ہوتی ہے زبان، ٹھیک ہے۔ مقتدر، آگے ہے جی لام، نون اور را کو ترفیہ یا زلکیہ کہتے ہیں۔ آج کے لیے مخرج یہ پورا ہو گیا، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ اور تجوید کے نئے رول کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔